السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ زمر ہے ہماری اور پارہ نمبر ہمارا 23 ہے۔ آیت نمبر ہم لوگ 12 13 پڑھ رہے تھے اور 14۔ اس کا جو مفہوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ اگر میں تمہیں اللہ کے لیے خالص ہونے کا کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے اپنی توحید کا خالص کہہ رہا ہوں، تو صرف اللہ کی خالص عبادت کا کہہ رہا ہوں، تو میں بھی تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ مجھے اللہ نے یہی حکم دیا کہ میں خود ایسا ہی کروں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت، آخری نبی اور آخری امت کے پہلے انسان تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہی حکم ہے۔ آگے 14 نمبر آیت میں اللہ کے نبی اس کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں، ریزن کیا بتا رہے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 14 سے ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ فَقُلِ اللَّهُ، اے میرے محبوب، اللہ ان کے جو کیا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، کیا کہہ دیجئے کہ اللہ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، مخلصاً، خالص اللہ کی، لہو دینی، صرف خاص میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ فَعْبُدُوا، اس لیے اب تم بھی عبادت کرو، ما شئتم، جس کی تم چاہتے ہو، من دون ہی، اس کو اللہ کو چھوڑ کر۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا، مکی صورت تھی، پہلے تو قریش والوں سے ہی واسطہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سارے قریش والے مان جائیں، سارے جو ہے وہ قرآن کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، صرف اللہ کو مان جائیں۔ تو اب جب مانتے نہیں تھے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ انتہا وہ ضد، ہٹ دھرمی، تو پھر اس کے بعد تو حکم کیا کہتے ہیں کہ کہہ دو ان کو، ٹھیک ہے تم جس کی چاہتے ہو عبادت کرو، اس کو چھوڑ کرو۔ یاد رکھو، کل، ان سے کہہ دو، ان الخاسرین، جو نقصان جو ہوگا نا، نقصان اٹھانے والا وہ کون ہے؟ الذین، وہ لوگ، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا دیا، اپنی جان کو ہی گھاٹے میں ڈال دیا۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے کیا ہونا ہے، اسی جان کو بھگتنا پڑنا ہے، جان کنی سے لے کر، قبر سے لے کر، میدان حشر سے لے کر، اور نام اعمال سارا تلنا، پل صراط اور جہنم، یہ سب جو ہے یہ کس کو جھیلنا پڑنا ہے؟ تو جس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، وہ اہلہم، اور اپنے اہل کو، اپنے متعلقین کو، اپنے گھر والوں کو بھی، متعلقین میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو اس کو فالو کرتے ہیں، جس پہ یعنی کہ ان کی بات سنی جا سکتی ہے، ان کی بات ہو سکتی ہے، ظاہر بات ہے اس کے فالوور، ٹرینڈ سیٹرز، تو جو اس کے پیچھے لگے گا، کہ جیسے مثال کے طور پر آج ہی مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا کہ کہتے ہیں ایک بہت اچھی یعنی کہ ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی میری، تو میں نے کہا بہت اچھی ہے آپ کی والدہ، تو آپ نے بہت اچھی، آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی ہے، تو انہوں نے یعنی کہ بڑا یعنی کہ جو آگے سے کہا کہ میری والدہ جو ہے وہ جیسے کام کرتی تھی، ہم اپنی والدہ کو فالو کرتے تھے۔ تو پھر وہ یعنی کہ جو بات کر رہی تھی، پردے کی بات کر رہی تھی، تو کہتی جو مائیں پردہ کرتی ہیں تو ان کی بیٹیوں کو بھی پردے کا شوق ہوتا ہے۔ جو ماں قرآن سے جڑتی ہے، نماز سے جڑتی ہے، تو وہ اللہ سے جڑتی ہے، تو اس کی اولاد بھی قرآن اور نماز سے جڑے گی، اس کو بھی پتہ ہوگا۔ تو ماؤں کی تربیت، کیونکہ باپ نے تو جانا ہے باہر اور کما کر لانا ہے، اصل چیز ہے ماں کی تربیت۔ اچھا، تربیت تو بات کی بات، آپ یہ دیکھیں کہ سائنس اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ پریگنینسی میں ماں جس چیز کو سمجھ لیں جو کچھ ماں کرتی ہے وہ بچے پر بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ قرآن سے جڑتی ہے اور یا نماز پڑھتی ہے، جس گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ بچے کی اسی طرح کی، جیسے سمجھ لیں کہ اندر پیور بچہ بھی پیور ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ اس کے اہل، اس کے گھر والے، اس کے متعلقین، اسے جڑنے والے بھی وہ اس کی وجہ سے، وہ جو کہتے ہیں کہ ایک عورت جو کتنے بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، کہ باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو اور شوہر کو، تو وہ اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ صرف ایک عورت کے ساتھ چار مرد جائیں گے، تو وہ یہاں یہ اس چیز کی بھی بات ہو رہی ہے، اس چیز کی بھی بات ہو رہی ہے، یوم القیامتی، قیامت والے دن،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں لہم. اب یہاں جو ہے نا اللہ کہہ رہے ہیں اس چیز کو یعنی کہ غلط مت سمجھ لینا، اس چیز کو وہ کہتے ہیں نا کہ لائٹ مت لینا کہ وہ جی کیا خسارہ ہوگا، کیا جائے گا. تو اللہ یہاں بتا رہا ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے لہم من فوقہم، ان کے تو اوپر بھی ظلل سایہ ہوگا، بادل ہوں گے، من النار آگ کے، استغفر اللہ، یعنی کہ آگ کے سائے میں بادل آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور اس کے نیچے بھی سائے. اب ظلل تو سایہ ہوتا ہے، یعنی کہ کیا مطلب؟ زمین تو فرش ہونا چاہیے تھا، نیچے بھی سایہ آگ کا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ منزل ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہماری چھت جو ہے یہ اوپر والا جو گھر ہوگا اس کی زمین ہوگی. تو اللہ یعنی کہ بتا رہا ہے کہ طے بتے وہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے کہ اوپر نیچے والے سارے جو ہیں وہ سارے اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہے یعنی کہ یہ نقشہ کھینچنا چاہ رہے جیسے سمجھ لیں کہ کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہے کہ اوپر نیچے سارا آگ ہی آگ ہے. جیسے سمجھ لیں کہ آپ یہ جیسے دبئی کی بلڈنگز کتنی اوپر نیچے، یعنی کہ جو اس کی چھت ہے وہ اوپر والے کی زمین ہے. تو یہاں اللہ اس چیز کا بھی ذکر کر رہا ہے. تو دنیا میں تو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں جی، 100 منزلیں ہیں اس کی، فلاں بلڈنگ کی فلاں منزل کی 200 منزلیں ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فکر نہ کرو، میرے پاس بھی جہنم میں منزلوں والی آگ ہے. یہاں اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کیا کہ جب تمہارا ایمان خالص نہیں ہے تو یہ جو کہتے ہیں ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک کی، یہ بات ہی صرف شرک کی ہو رہی ہے. اور میں نے کہا نا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کو پڑھتے پڑھتے ہم یہ ذہن میں لائیں کہ یہ تو کفار کی بات ہو رہی ہے یا ان کی بات ہو رہی ہے جو بت پرستی پہ چلتے، لیکن شیطان جو ہے، اور وہ پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ 22 پاروں تک، اور یہ 23واں پارہ تو یہ اینڈ ہونے لگا ہے. تو یہ سمجھ آئی ہے پوری بات کی کہ اس نے، شیطان نے کہا تھا، اللہ کو چیلنج کیا تھا اللہ کے دربار میں نے ان کو خالص نہیں رہنے دینا. اللہ نے کہا میرے خاص بندے. تو اب اس کا جو ٹارگٹ ہوگا تو اس نے، اب ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری امت بت پرستی نہیں کرے گی، یعنی کہ شرک کی طرف نہیں. لیکن اب شرک کیسا ہے؟ اس نے ہمارا ایمان خالص نہیں رہنے دینا، اور وہ جو کہتے ہیں ہماری سوچ، ہمارے الفاظ، ہمارا توکل، ہمارا یقین، یہ ہم سے چھین لے گا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں ٹوٹا پوٹا چیتھڑا ایمان وہ لے کے جائیں گے. اور اچھا اب جب یہ ایمان کا لیول ہوگا، آپ ایک بات یاد رکھیں، جس بندے کے ایمان کا لیول یہ ہوگا توکل بس ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کریڈٹ دوسروں پہ بھروسہ ہے، اگر وہ اس نے میری زندگی سے چلا گیا تو میں مر جاؤں گی، یا وہ فلان نہیں اگر میرا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یعنی کہ یہ کیا ہے کہ دوسروں کی طرف سہارا دیکھنا، دوسروں سے سہارا ڈھونڈنا، دوسروں کی طرف آس امید لگانا، کسی اور سے آس امید لگانا. یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو عبادت میں خضوع و خشوع اور لذت نہیں رہتی، اور جب لذت نہیں ہوگی تو اس عبادت سے سکون نہیں ہوگا. تو اسی لیے ایمان کمزوری کی وجہ سے قیامت کی جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت قرآن اور نماز سے لوگوں کا سکون نہیں ملے گا. لوگوں کو سکون نہیں ملے گا. یعنی کہ ایمان وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ بیج ڈالتے ہیں، آپ کوئی فصل، تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا بیج ڈالیں گے اچھی فصل آئے گی. مثال کے طور پہ جیسے اب چاول ہے جی، اب یہ کائنات ہے، یہ کرنل ہے، یہ سپر کرنل ہے، یہ سادہ باسمتی ہے، یہ وہ چاول کی کتنی قسمیں. وہ کیونکہ بیج مختلف ہیں اور اس سے مختلف فصل ہوتی ہے. اور کنک، دالیں، یہ مختلف کتنی اچھی آپ کافی لے لیں، یہ اچھی والی کافی ہے. تو اسی طرح اولیو آئل
اولیو آئل کا تو خیر ہم سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو اونچائی پر جو اس کے درخت ہوں گے اولیوز کے، تو اور جو کہتے ہیں چاروں طرف سے اس کو دھوپ پڑتی ہے اور کوئی دھوپ نہیں رکتی، تو وہ کیا کرے، اس کا جو تیل ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ زیادہ تیل اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ جیسا بیج ویسا ہی پھل۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اگر آپ کا اچھا ہے، ایمان آپ کا اسٹرانگ ہے، آپ کی نماز، آپ کے قرآن، آپ کی ہر عبادت میں چاہے تھوڑی سی ہے، اس میں اگر دوام ہے، آپ یعنی کہ 5 وقت کی نماز آپ سالوں سے پڑھ رہے ہیں، آپ سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ سالوں سے جی ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں اینڈ تک پڑھتے ہیں، ہر روز صبح یاسین پڑھ رہے ہیں، رات کو سوتے سورہ ملک بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا، درود شریف بھی پڑھیں، تو اللہ اس عبادت میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب وہ بے سکونی کیوں ہے کہ بے سکونی ہے اور بہت زیادہ، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ سکون وہ ختم ہو گیا، کس وجہ سے؟ ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ ایمان سٹرونگ نہیں ہے، وہ ٹوٹا پھوٹا، اور وہ جو کہتے ہیں نا وہ چیتھڑوں والا ایمان ہے۔ تو یہ سے اپنے اپنے ایمان کے لیول کو ہر بندہ چیک کرے۔ قرآن جو ہے نا اس لیول پر قرآن کے آ کے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہم نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے، ہم نے اپنا ایمان چیک ہے، ہمارا ایمان کس طرح کا ہے۔ اور سورہ زمر تو ہے ہی صرف کہ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ اللہ کے لیے کتنے خالص ہو، آپ اللہ کے لیے کتنے خالص ہو، یہ اس کا ٹاپک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یخوف اللہ، اللہ ڈرا رہا ہے، خوف دلا رہا ہے، بھی ہی اس بات سے، عبادہ اپنے بندے کو، اس کے بندوں کو، یعنی کہ اللہ اپنے بندوں کو اس بات سے خوف دلا رہا ہے، ہائی ڈر جاؤ اس وہ جو کہتے ہیں اس بلڈنگ سے، اس وہ منزلوں والی جو کہتے ہیں نا آگ سے، اللہ کہتے ہیں ڈر جاؤ۔ اللہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، وہی جیسے ایک ماں کہتی ادھر نہیں جانا، ہاتھ نہیں لگانا، یہ گرم ہے، گرم ہائی ہو جائے گی، ادھر نہیں جانا ہائی ہو جائے گی، ادھر بہو ہے، جن کے جیسے ماں ڈراتی ہے، یہ وہ لاڈوں والا اللہ جو ہے وہ ڈرا رہا ہے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، میرے لیے خالص ہو جاؤ، یا عبادی، اے میرے بندو، وہ عبادہ اللہ نہیں بھول رہا، یعنی کہ ایک نافرمان ہے تو ماں کیا کرتی ہے، ماں کی جب تک زندگی ہوتی ہے نافرمان بدتمیز بھی ہوگا تو ماں کا تو بچہ ہی ہے نا، ماں تڑپتی رہے گی، ماں لوگوں کے دیکھا دیکھی چپ ہو جائے گی، بچے کے لیے تڑپنا چھوڑ دے گی، دوسروں کے سامنے بات کرنا چھوڑ دے گی، کہہ دے گی نہیں تو ڈس اوبیڈینٹ بچہ ہو گیا، لیکن ہے تو بچہ نا، ہے تو ماں ہے نا، چھپا چھپا کے لیے اس کے لیے رکھے گی۔ اور وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر ایک ماں کے 10 بچے بھی ہیں، 9 بچے جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں کا اگر اس کا فیصلہ ہو گیا نا تو ماں جہنم میں جائے گی اس کے ساتھ، وہ 9 بچوں کے ساتھ ادھر نہیں جائے گی، ایک بچہ اگر چلا گیا تو وہ اس کے ساتھ، اللہ میرا بچہ، یہ ہے ماں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو وہ اللہ بار یا عبادی، اے میرے بندو، فتقونی، ہائے مجھ سے ڈر جاؤ، میرا تقوی مجھ سے جو کہتے ہیں نا محبت کے ساتھ، میری نافرمانی سے ڈر جاؤ، میرے دور ہونے سے ڈر جاؤ، میرے فضل کرم سے دور ہونے سے ڈر جاؤ، مجھے ناراض کرنے سے ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، ٹھیک ہے مرضی دی ہے۔ وہی جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک ماں اپنے موبائل پہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بچہ کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، بچے کو اللہ نے وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا، ماں ذرا دھیان نہیں کرتی، اچھا ٹھیک ہے چلتا ہے، وہ ذرا سی ہلکی سی نظر رکھے، ٹھیک ہے کھیل رہا ہے کبھی، لیکن بچہ ایک دم سے بچے کو زبردست چوٹ لگ جاتی ہے، بچے کو زبردست چوٹ لگ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بھاگنا کیا پہلے نہیں دھیان رکھ سکتی تھی، کہ ماں پہلے نہیں دھیان رکھ سکتی تھی، تو وہ اسی لیے وہ کیا تھا، اللہ نے کہا میں نے مرضی دی، لیکن مرضی کیا غلط استعمال کیا، ٹھیک ہے وہ بچے کی طرح، لیکن اللہ کہتا ہے میں تیری کیئر کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اپنی مرضی سے اتنا آگے نہ گزر کہ گر جائے، چوٹ لگ جائے۔ تو اللہ کہتے ٹھیک ہے اگر گر گیا، چوٹ لگ گئی، آ جا، پھر بھی میرے پاس لوٹ کر آ جا۔ تو اللہ یہاں بتا رہا ہے۔ اچھا اب یہاں ظاہری بات ہے جہاں جہنم کی بات ہوگی، جہاں وہاں خوشخبریاں،
اللہ کہتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت، والذین، اور وہ جو لوگ، اچھا جو لوگ کون ہوگا؟ اجتنبوا، جو لوگ بچتے رہے، طاغوت شیطانی قوتوں سے، شیطان کی عبادت سے، یعبدوہا، کہ اس کی عبادت کرے. مطلب یہ شیطان کیا کہتا ہے؟ تم سے تمہارا ایمان کا لیول چھیننا ہے، تمہیں اللہ کے لیے خالص نہیں ہونے دینا، وسوسہ ڈال کے رکھنا ہے، نافرمانی پہ اکسانا ہے. یعنی کہ کہتے ہیں حد درجہ طاغوتی جو حکم کیا ہوتا ہے. ایک تو یعنی کہ اگر اس دور کی بات کی جائے جس دور میں یہ آیتیں اتر رہی تھی، اس وقت ظاہری بات ہے بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور ظاہری بات ہے ہر چیز نافرمانی والی چل رہی تھی. اور اگر آج کے دور میں لیا جائے اور مسلمان اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، رب کی نافرمانی سے بچنا، اور جو اتنے شیطانی وہ جو چکر چلے ہوئے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنا. کہ اور وہ کیا ہے نا، وہ قرب قیامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، قرب قیامت ایمان پر قائم رہنا. ایسا یہ کہ ہاتھ پہ انگارہ کوئی پکڑ کے کتنا کہ صبر کر سکتا ہے. ایمان کو بچانا اس لیول پہ کہ مشکل ہو جائے گا، یعنی کہ اتنا مشکل ہو جائے گا. اور یہی ہے ہم لوگ، ہماری زندگی اس قدر جکڑ چکی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کس چیز سے بچا جائے، کس چیز کو ریورس کیا جائے، کس چیز کو دنیا سے کھینچ کر ہم دین کی راہ پر لے آئیں. آپ کوئی بھی آپ اپنی چیز چیک کر لیں، آپ بچوں کی تربیت چیک کر لیں، بچوں کی سکولنگ کر لیں، اپنی مرگیں دیکھ لیں، اپنی شادیاں دیکھ لیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں آپ کیا چیز آپ کے دین کے مطابق کیا چیز چل رہی ہے. بس کوشش یہی ہوتی ہے بچے کو قرآن پڑھا دینا ہے. تو پہلے تو خیر بہت، اب تو اس چیز کا بھی یعنی کہ نا رجحان کم ہو گیا. پہلے تو بہت کہ مائیں جو چھوٹے چھوٹے سے ہوتا تھا بچوں کو سپارے لے کے جی مسجدوں میں بھیج دینا، یا کوئی قرآن پڑھانے والی یا پڑھانے والے قاری صاحب وہ ہائر کر دیں، اور بڑی یعنی کہ سختی سے، اور وہ بھی یعنی کہ لائٹلی انہوں نے لینا، اور بچوں کو جی ٹھیک ہے پڑھو آگے پڑھو. وہ جو توجہ سے یعنی کہ بس یہی ہوتا ہے نماز پڑھی. آج بھی یعنی کہ کہتے ہیں کہ چیلنج سے کہ نماز جنازہ کسی کو نہیں آتی ہوگا. تو ماں باپ مریں گے تو بہترین نماز جنازہ اس ماں باپ کا ہوتا ہے، اس بندے کا ہوتا ہے، اس بندی کا ہوتا ہے جس کی اولاد، جس کا بیٹا اس کا جو جنازہ پڑھائے. ٹھیک ہے، اور اس کی بیٹیاں پیچھے سے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کریں کہ اللہ جب تک وہ دفن کا سلسلہ چل رہا ہے، میرے جو قریبی ہے اس کا وہ چل رہا ہے، وہ اتنی دیر تک وہ بخشش کے لیے وہاں بیٹھ کر دعائیں کرے. تو کتنوں کو یعنی کہ یہ سکھایا ہے، دین کتنا کہ رہ گیا، ہم کتنا کو ان کو یعنی کہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی چیزیں، یہ جو طاغوتی جو طاقتیں ہر طرف پھیل گئی ہیں، اب ان سے بچنا اصل بات ہے. تو وَأَنَابُوا، اور کیا کرنا کہ اللہ سے رجوع کرنا، کہ اللہ ہم کوشش کریں. اللہ اسی لیے تو کہا اللہ کیا کریں، اللہ کہتے کوشش تو کرو، ٹھیک ہے میں راہیں آسان کروں گا، کوشش کرو راہیں آسان کروں. تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے رجوع کرتے ہیں، میری طرف لوٹ کے آتے ہیں ہر بات پہ. اللہ جی یہ ہو گیا، اللہ ایسے ہو گیا. اللہ کہتے انابو اللہ، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو پھر اللہ بھی کیا کہہ رہا ہے، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. اب خوشخبریاں کون سی ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. میں اتنا اللہم جعلنا منہم. پہلی خوشخبری تو حدیث میں ہے کہ اللہ کہتا ہے جب جان نکلنے کا موقع ہوتا ہے، روح نکالتے وقت فرشتے جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کی خوشخبریاں دیتے ہیں. پھر قبر میں وہ کہتے ہیں راحت آرام کے سے رہنے کی خوشخبریاں. اور پھر قبر سے نکلنے کے بعد میدان حشر میں جو فرشتوں کا جنت اور مغفرت کے خوشخبریاں سنانا. یہ خوشخبریاں اللہ نے کہا خوشخبریاں سنا دو. خوشخبریاں تو خوشخبریوں کا سلسلہ تو موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے. خوشخبریوں کا سلسلہ تو موت کے وقت سے ہی شروع ہوتا ہے. وہی نا میں نے کہا کہ اگلی زندگی کا جو قدم پہلا قدم ہے، قبر پہلی منزل ہے آخرت کی. تو جیسے اس میں قدم ہوتا ہے تو وہ جو کہتے ہیں خوشخبریاں، تو وہ خوشخبریاں تو اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کہ جن کے لیے جنت کے کفن آتے ہیں، پھولوں کے گلدستے آتے ہیں، دور تک
جنت کے فرشتے لینے آتے ہیں اور اس وقت ہی سلام کرتے ہیں اور خوشخبریاں دیتے ہیں کہ وہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو وہ اس وقت ہی خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد قبر میں انسان ڈرتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، وہ سمجھتا خواب تھا، تو فرشتے کہتے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر نہ کرو، سکون سے رہو، سو جاؤ. اللہ کہتے بستر لگا دو، جنت کے بستر لگا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، پہلی رات کی دلہن کی طرح سلا دو، اس کو سکون سے سو جائے، بے فکری کی نیند سو جائے. اور اس کے حدیث کے یہ حدیث کا میں آپ کو مفہوم ساری بتا رہی ہوں. اور اس کے بعد جب قیامت کا وہ جو کہتے ہیں وہ جب نکارہ بج جائے گا اور ساری وہ جو قیامت کی گھڑیاں ختم ہو جو دوبارہ اٹھا جائے گا، تو فرشتے لینے آئیں گے، چلو اٹھو، چلو اب قریب آ گئی ہے منزل قریب آ گئی، اور اڑاتے ہوئے دھڑاتے ہوئے پروں پر، اور وہ سارا اس کو لے کے جائیں گے، خوشخبریاں، ہائی جنت ملنے والی ہے، اب جنت کی طرف ہی، اب بس آخری مغفرت ہی ہونی ہے. تو وہ کیا اللہ کہہ رہا ہے خوشخبریاں سنا دو میرے بندوں کو. اچھا اب خوشخبریاں سنانے کا کیا تھا وجہ؟ اللہ کہتے ہیں فبشر، اور اللہ کہتے ہیں خوشخبری دو. اچھا بشرا یعنی کہ لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہیں کیا؟ فبشر، خوشخبری دو عبادی، میرے بندوں کو. اب بندے، اب ان کی کوالٹی کون سی تھی، اب کس صفت کی وجہ سے تھی، یہ والی سنیں. اب یہ جو تھا اس وقت مکی دور تھا، مکی دور کی ہجرت، یعنی کہ اتنا تنگ کیا تھا اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہجرت کر لو، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ تنگ کریں. تو اس وقت تو کوئی یعنی کہ اتنے فرائض، یعنی کہ کوئی بھی نماز اور وہ جو تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی معراج والا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا ابھی، اور نہ یہ ان کے روزے وغیرہ، ان کی یہ تو خیر بات کی باتیں تھیں. تو اس وقت کیا تھا، صرف ایک قرآن ہی ان کے لیے خوشخبریاں تھیں. تو اب وہ دیکھیں اللہ نے اس صفت کو کتنا غور کیا، اور اس صفت پہ مان کریں. اور یہ دیکھیں الحمدللہ اللہ جن کو یہ خوشخبریاں دے رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. تو اس میں الحمدللہ آپ لوگ بھی ہیں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی جب پڑھیں گے. الذین، وہ لوگ. اب آیت کون سی ہے؟ یہ آیت نمبر 19 ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، 18 نمبر آیت ہے. اللہ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ، یستمعون القول، اللہ کہتے ہیں جو سنتے، یستمعون، سنتے ہیں، قولا، بات کو، فیتبعون، اور پھر پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے، احسنہ، اس کی اچھی باتوں کو. یعنی کہ کان لگا کر قرآن سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے، اس کو بتانے کے لیے اپنی حدیث بیان کرتے تھے. مطلب یہ کہ اس کو جس طرح کہتے ہیں نا، ایک چیز کو، ایک لفظ کو سمجھا کر بتاتے تھے. اللہ یہاں یہ ذکر کر رہا ہے کہ قرآن کو سنتے تھے اور اس کی باتوں پر، اچھی باتوں پر عمل کرتے تھے. قرآن کی ساری باتیں اچھی، اللہ منع کر رہا ہے، جس روک رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین، تو پھر یہی والے لوگ ہیں نا، ہداہم اللہ، اللہ انہوں نے ہدایت دوں گا. اب یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے سمجھ کر قرآن کو سنا. اب یہاں یعنی کہ اللہ کس چیز پر زور دے رہا ہے؟ یہاں سے ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ٹھیک ہے عربی سنو، عربی قرآن کو عربی میں پڑھنے کا بھی ثواب ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک لفظ کا 10 نیکیاں، ٹھیک ہے. اس کو سننے سے برکت آتی ہے، اس کو دیکھنے سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. جہاں کھلتا ہے خوشبو جیسے پھول ہے پھیل جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں لیکن اس کو سمجھ کر اگر پڑھو گے تو تبھی پتہ لگے اللہ کیا کہہ رہا ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں، میں اتنی سی بات، اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے. تو اگر ہم نہیں سمجھتے، سمجھ کر ہم نہیں پڑھتے تو کیسے پتہ چلتا؟ اللہ کہتے ہیں یستمعون القول، اس کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اس کی اچھی باتوں کو، اللہ کہتے ہیں اس کی پھر پیروی کرتے ہیں، انہوں سمجھ کر سنتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، پھر یہی تو لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دے دیتا. یعنی کہ قرآن کو غور سے سننا اور اس پر عمل کی کوشش، اس پہ عمل کرتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں.
یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا ان کو علم آ جاتا ہے، ان کو ظاہر بات ہے کوئی بات سننے سے علم آ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ صرف ٹھیک ہے بات سنے، ہاں یہ سٹوری مجھے بھی پتہ ہے اس سٹوری کا، ہاں یہ بھی پتہ ہے ہمیں، یہ سنی ہوئی ہے ہم نے سٹوری، جیسے بچپن کی کہانیاں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ علم ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھ کر اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے ایسے کہا، اللہ یہ بتا رہا ہے، اللہ ہمارا یہ یقین جو کہتے ہیں نا پختہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے سمجھا رہا ہے، اللہ ہمیں توکل کا اتنا کہہ رہا ہے، اللہ ہمیں خالص ہونے کا اتنا کہہ رہا ہے، اللہ اپنی قدرتیں یہ بتا رہا ہے، اس لیے بتا رہا ہے ہم اللہ سے جڑ جائیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کی معرفت ہمیں آ جائے، اللہ کی ہمیں محبت حاصل ہو جائے اللہ کی، تاکہ ہم تو اللہ کہتے ہیں پھر انہوں نے تو ہدایت آؤگی۔ اللہ کہتے ہیں یہ پھر لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور یہاں تو اور وہ اولئک، یہ لوگ ہم اولو الالباب، یہ عقل والے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے، اپنے ایمان کے لیول کو صحیح کرنے والے، اپنی وہ مسلمان مومن بندہ اس ٹریک پر آنے کے لیے اللہ کہتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ ابو ذر اولو الالباب، عقل والے بازی لے گئے، عقل والے بازی لے گئے۔ تو اللہ بار بار، اور قرآن میں یہ کئی دفعہ لفظ ہے، اللہ کہیں کوئی نشانی، کہیں کوئی، اللہ کہتے ہیں میں ان کو عقل والا کہوں گا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور رب کے ساتھ جڑنے کے لیے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں پھر وہی ہدایت پہ روئیں گے، وہی پھر ہدایت پر ہوں گے۔ بس یہیں تک پھر پڑھتے ہیں آج۔ اچھا، افامن حق کا، اب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے تھے بہت زیادہ، کیا کروں کہ نہیں آتے، ہائی قریش والے کیوں نہیں سنتے، ہائی اللہ کو جان جائیں، ہائی سنو تو صحیح۔ افامن حق کا، اے میرے محبوب بتائیں جس پر حق ہو گیا، سچ ہو گیا، ثابت ہو گئی، مہر لگ گئی جس پر، علیہ اس پر کلمۃ العذاب، عذاب کا کلمہ، عذاب کی بات، سزا سنا دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، اللہ اپنے کامل علم سے، اللہ دیکھ، انہیں نہیں مان لانا، وہی نا وہ کہ میں نہ مانوں، وہ ایک ضد، ہٹ دھرمی، اور وہ جو ہے نا کہ اتنا تکبر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو انسان کو تکبر ہے نا، تکبر وہ کسی چیز کے آگے نہیں آنے دیتا، تکبر انسان کو جو اکڑ، وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، میں، یہ جو میں اور تکبر ہے وہ انسان کو رب سے جڑنے نہیں دیتا۔ اب یہاں بھی تھا تو اللہ نے کہا جب انہوں نے میں نہیں ختم کرنی تو میرے آگے کیا؟ اللہ کہتے ہیں مومن، مسلمان بن جاؤ، اسلام مسلمان کہ اپنے آپ کو فرما بردار کرو، تسلیم، یعنی کہ سر تسلیم خم کر دو، اپنی گردنیں اللہ کے آگے جھکا دو، اللہ کے حکموں کے آگے، اور اس کے بعد مومن بن جاؤ، پہلے مسلمان بنتے ہیں پھر مومن بنتے ہیں، مومن موم جیسے بن جاؤ کہ اسلام کے سانچے کے مطابق جو اسلام ڈھالا، قرآن کا مطلوب بندہ، اللہ کا مطلوب بندہ بننے کے لیے مومن بن جا، موم جیسا ہو جائے، جنت میں چڑیوں جیسے دل والے جائیں گے۔ وہ جیسے کہ ہائی سینسیٹیو بہت ہیں، بہت سینسیٹیو لوگ ہیں، کیوں؟ کیونکہ بات بات پر ہائی دل تڑپتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، تو اللہ دلاسا دے رہا ہے، یہ دلاسے کا جملہ ہے، کیا میرے محبوب بتاؤ جس پر عذاب لکھ دیا گیا کہ انہیں جہنمی ہے، مور لگ گئی ہے اس پہ جہنمی ہونے کی، نظر آ گیا مجھے، افانت تنقذ من فی النار، بچا لو گا آگ سے اس کو؟ یہاں سے کیا چیز ایک پتہ چلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک پتہ چلتی ہے کہ فاطمہ اپنے لیے عمل کر لو، پھپھی جو ہے نا اپنی پھپھوں کو اپنے لیے عمل کر لو، کوئی نسبتیں کام نہیں آنی، کوئی کسی دا لڑ کم نہیں آنا، کیا صرف کا ایمان کام آنا ہے۔ تو جو جہنم میں جا چکا ہے، جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، تو افا انتا تنقذ من فی النار، بچا لیں گے آگ سے، استغفر اللہ۔ تو یہاں وہ بھی میں یعنی کہ جو بتاؤں وہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار سفارش کیا کر کے جہنم کا دروازہ کھلوائیں گے، میں نے اپنے سارے امتیوں کو لے کے آنا، سارے امتیوں کو لے کے آنا، تو دروغہ جو جہنم ہوگا مالک، تو وہ کیا کہے گا اللہ کے نبی بس، کیا مطلب بس؟ تو اللہ کے نبی جن کو قرآن میں کہہ دیا گیا
کہ جن پر ثابت ہو گیا، تو جن پر کفر، تو اب وہ ان کو نہیں آپ نکال سکتے، جن کے اندر لچک بھی نہیں تھی. وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کیا کہتے ہیں، ہائے ذرہ برابر بھی، آدھے ذرے کے برابر بھی، اچھا ایک دفعہ بھی خوف نہ، ہائے کبھی تو ایک دفعہ میرا نام سن کے میری طرف دھیان گیا ہو، ایک دفعہ بھی انہوں بھی کڈ لا جہنم چو. تو یہ دیکھے کس قدر، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم نے کوئی اللہ کی بات نہیں سنی. اور جس کو بھی کہا ہمارے پاس بھی ہے ترجمے والے قرآن ہیں، تفسیریں ہیں، نیٹ ہے، ہم لگا لیں گے، ہمیں پتہ، ساری باتیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ایسے پتہ ہے، ایسے سمجھ کے ایک ایک لفظ ایسے پتہ ہے. لیکن الذین اتقوا، لیکن جو لوگ تقوی اختیار کیے، اتقوا، تقوی والوں کی تو جنت ہی علیحدہ ہے. ربہم، اپنے رب کا جن کے دل میں تقوی ہے نا، ہے میرا اللہ، میرے اللہ، اللہ کی محبت، میرے اللہ کا توکل، میرے اللہ کی معرفت، میرے اللہ کی طرف آرزو، میرے اللہ کی طرف سے امید. ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اللہ میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی اللہ نا امید نہیں ہوئی، اللہ کبھی بھی نہیں لگا مجھے. تو اللہ وہ والا اللہ، لہم غرافن، تو اللہ نے وہ جو ان کے لیے کہتا ہے نا منزلوں والی، کہ اتنی لمبی بڑی منزلوں والی جو بلڈنگ ہے، تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی غرافن، بالا خانے. بالا خانہ کہتے ہیں جب کسی پہاڑی مقام پہ جائیں یا کسی سیر والی مقام پہ جاؤ، تو جو ٹاپ کے وہ بالکونیوں والے کمرے ہوتے ہیں جہاں سے سارے نظارے، یعنی کہ اس کو ٹاپ یعنی قیمتی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حج پہ جائیں تو آپ وہ مکہ ٹاور میں، آپ وہ جو کہتے ہیں نا حرم کے سامنے والے، وہ ان کمروں کا کرایہ زبردست ہوگا، اور وہ سارے نظارے حرم سے. اور وہ بڑا اچھا لگا تھا. وہ یعنی کہ ہماری ایک دوست تھیں، وہ کہتی جب حج پہ گئے تھے تو ساری وہ مکہ ٹاور کے فرنٹ والے سارے کمرے انہوں نے بک کروائے ہوئے تھے. تو کہہ رہی تھی اتنا ہمیں مزہ آتا تھا جب ہم دیکھتے تھے ڈے ٹائم میں کہ وہ حرم میں رش کم ہے، ہم فوراً ایک دوسرے کو فون کرتی ہوتی تھیں، تو ہم فوراً حرم میں طواف کے لیے نکل جاتی تھی. تو رش کا آیا کہ ہائے دیکھو کہ عبادت کا شوق کہ وہ حج پہ کہ ہر رش تھا. تو کہہ رہی ہیں کہ ظاہر بات ہے لوگ جب فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے نا اپنے اپنے گھروں میں آرام کے لیے چلے جاتے تھے، اور ظہر تک جو حرم کافی خالی ہو جاتا تھا. تو اب بھی ویسے حرم خالی ہو جاتا ہے اس ٹائم نا، یعنی کہ اگر کسی نے اس وقت طواف وغیرہ کرنا ہو، ذرا تھوڑا اس وقت دھوپ ہوتی ہے ذرا، لیکن مزہ بہت ہوتا ہے، رش وغیرہ کم ہوتا ہے. تو کہتی ہم فوراً ہم چلے جاتے تھے اور اپنا طواف کرتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں جنت میں بھی غراف ان کمرے میں، من فوقیہا غراف، اوپر نیچے، یعنی کہ یہ بھی بلڈنگز کہ کہتے ہیں اوپر اللہ ہی ہو، سبحان اللہ. تو کیا دنیا کی بلڈنگ ہے بھائی، فلاں بلڈنگ جی، وہ برج خلیفہ بڑا مشہور ہے، برج خلیفہ میں جی وہ اپارٹمنٹ. تو اللہ نے کہا تانوں کی پتہ میرے کول جڑے برج ہے چاہے اوپر نیچے غراف وہ کمرے ہیں، مبنیت، اللہ کہتے ہیں بنے ہوئے ہیں، اوپر نیچے کمرے بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ اللہ نے لفظ استعمال کیے ہیں، جنت کو تم نہ سوچ سکتے ہو نہ دیکھا ہے. تو وہ بس ہم ذریعہ تھا دنیا میں جو چیزیں ہم تو وہی تصور ہی کر سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی کہ کسی چیز کی خوبصورتی، نہر چلتا پانی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ، یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کا وعدہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہم سے بھی وعدے کر لے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. یہاں اللہ قسم کھا کے دے رہا ہے، یعنی کہ یہ جو وعدہ ہے نا یہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کا وعدہ اللہ کی قسم ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. صدق اللہ العظیم. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے یا رب العالمین. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ خصوصی طور پہ اللہ جن جن کے لیے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تو رحم کر دے، اللہ رحم کر دے. اللہ سب کی آمین. اللہ ہاتھ اٹھا کے اللہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں یا رب العالمین، ان کو صحت تندرستی عطا فرما. اللہ تو ان کے ساتھ اللہ رحیمی والے معاملے کر دے، اللہ خیروں والے معاملے کر دے، اللہ شفاؤں والے معاملے کر لے.
اللہ کوئی کسی دوائی میں شفا نہیں، کسی علاج میں، اللہ تو کن کہہ دے، تو کن کہہ دے۔ اللہ ایک ایک نوالا جو منہ میں جاتا ہے اللہ وہ بھی تیری اجازت لیتا ہے۔ اللہ بیماری بننی ہے جا کے جسم میں کہ اللہ شفا بننی ہے، اللہ تو ہی شفائیں ڈالنی دوائیوں میں، خوراکوں میں، اللہ پانی کے ایک قطرے میں کہیں شفا ہے۔ اللہ تو نے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پانی سے شفا دی تھی، اللہ کہ تو نے کیا ہے کہ تیرے کو ایڑی سے مار تو پانی نکلے، اسی سے نہا، اسی سے پانی پی۔ اللہ کیڑیاں دوائیاں، اللہ کیڑی کیمو کرائی سی، اللہ کون سے آپریشن کروائے تھے، اللہ کون سے وہ مرہمیں لگائی تھی، اللہ صرف ایک پانی میں شفا ڈالی تھی۔ اللہ تیرا کن تھا، اللہ تیری مرضی تھی، اللہ تیرا کن تھا، تیری مرضی تھی۔ اللہ تو اللہ صحت تندرستیاں دے دے، اللہ زندگیاں تندرستیوں والی دے دے۔ اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں اللہ ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں، اللہ ان کے بیماروں کے حق میں قبول فرما۔ یا رب العالمین قرض داروں کے قرض اتار دے، اللہ جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ زمین آسمان کے دھانے کھول دے، اللہ رزق حلال کے وسیلے بنا دے، اللہ راہیں کھول دے۔ یا الہی جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے لیے نیک صالح قسمت والے زوج عطا فرما، اللہ ایسے رشتے عطا فرما جو ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا باعث بنے۔ یا رب العالمین جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد رکھنا، جو بے اولاد جوڑے ہیں اللہ اپنے محبوب کے امتی عطا فرما دے، صحت مند تندرست نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا الہی تیرے محبوب نے اپنی امت کی کثرت پر فخر کرنا ہے، اللہ رب العالمین یہ دنیا کا میوہ اللہ کسی کو محروم نہ رکھنا، یا رب العالمین سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا رب العالمین جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرنی، اللہ اپنے محبوب کی لاجیں رکھ لینا، اللہ اپنے محبوب کے اللہ گنہگار بندے ہیں، اللہ کمزور ایمان والی ہیں، اللہ کمزور عورتیں ہیں، اللہ اپنے محبوب کی لاجیں رکھ لے، اللہ اس کے امتی ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ یا رب العالمین نسلوں میں خیر ڈال دے، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے، اللہ ہم سے ایسے عمل کروا لے، یا الہی عرشوں پر اللہ تو خوش ہو ہمارے عملوں کو دیکھ کر۔ یا رب العالمین جنت الفردوس میں نبی کی کلونی میں گھر دینا، اللہ نبی کے جھنڈے تلے گھر دینا۔ یا رب العالمین ان مقربین میں شامل فرمانا، اللہ تیری محبت تیری معرفت اللہ تیرے لیے تڑپتے جو صبح شام تیرا دیدار کریں گے اللہ ان میں شامل عطا فرما دے۔ یا رب العالمین سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔